بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر گولڈ گروی رکھا ہو تو قربانی اور زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو چیز ہم رہن رکھ دیتے ہیں اس پر نہ رکھوانے والے پر زکوٰۃ یا قربانی ہوتی ہے، نہ رکھنے والے پر ہوتی ہے تو یہ اس لیے اس پر تو کچھ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن فرض کر لیں کہ اگر کسی نے گولڈ رکھوایا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو بہرحال اس مال پہ تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر اس گولڈ کے علاوہ ان کے پاس اتنا مال ہے قربانی کے ایام میں جس سے قربانی کا نصاب پورا ہوتا ہو، تو قربانی بھی واجب ہوگی، لیکن جو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ لیکن اب یہ اس میں ضمنی مسئلہ ہے، لیکن جیسے ہم مکانوں کا ایڈوانس باقاعدہ لے لیتے ہیں، رینٹ پہ کسی کو دیا تو ایڈوانس لے لیا، اس میں آرا تھوڑی سی مختلف ہیں۔ بعض اس کو چونکہ رہنی ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ وہ زر ضمانت کے طور پہ، یہ زر ضمانت ہے کہ اگر کرایہ دار کوئی کرایہ نہیں دیتا یا جاتے ہوئے کوئی چیز توڑ پھوڑ جاتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو مینٹیننس کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں، پھر باقی اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح تو اس میں رہن کا ایک مفہوم موجود ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پیسے کو باقاعدہ رکھا نہیں جاتا، یوز کیا جاتا ہے، ورنہ رہن کی رقم، رہن کی جو چیز ہوتی ہے اسے رکھنے والا استعمال نہیں کر سکتا، اس کا استعمال کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ یہ قرض کی صورت ہے، اور قرض کے اوپر یعنی ایک مطلب قرض جیسا ہے، قرض کے اوپر نفع لینا حرام ہے، لیکن اس کو یوز نہیں کر سکتے، اس کو قرض تو کہتے ہیں یوز، لیکن اب جو ایڈوانس ہے اسے تو باقاعدہ یوز کر رہے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی رہن پر قیاس کر کے، اور جو قرض کہتے ہیں قرض والے کے اوپر تو یقینی سی بات ہے، آپ نے کسی کو قرض دیا ہو تو اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہتی ہے، اور اگر وہ مال کسی کے پاس ہے، وہ اقرار کر رہا ہے اور بقیہ مال مل کر یا وہ اتنا ہے کہ جو نصاب تک پہنچ جائے، تو قربانی لازم ہوگی۔ ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ بھی ہونی چاہیے اور قربانی بھی کے بھی حساب میں اس کو شمار کرنا چاہیے۔